السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، ایک بار پھر آپ سب کا مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے۔ ضعیف حدیث کی قسموں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے تدلیس کے بارے میں کچھ باتیں جانی تھیں، اسی طریقے سے حدیث معلل کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہم نے جانی تھیں تفصیل کے ساتھ۔ معلل کہتے کس کو ہیں، علت کی پہچان کیسے ہوگی، اور معلل کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے کتابیں کون کون سی ہیں، یہ ساری باتیں آپ جان چکے ہیں۔ آج ہم ایک اور ضعیف اور مردود حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم جانیں گے، وہ ہے المضطرب۔ یہ آپ کے اسکرین پہ دیکھیے، المضطرب۔ تو سب سے پہلے آئیے مضطرب کی تعریف لغوی دیکھتے ہیں۔ مضطرب لغت میں یہ اسم مفعول ہے اضطراب سے۔ اضطربا یضطرب فہو مضطرب، یعنی اضطراب سے یہ ہے یعنی کسی چیز میں خلل واقع ہونا اور اس کے نظام میں فساد ہونا، اس کی اصل جو ہے وہ اضطراب الموج سے ہے۔ کہا جاتا ہے اضطرب الموج یا اضطرب الحبل کہا جاتا ہے، یعنی موج کا لہرانا یا رسی کا لہرانا۔ تو لہر کا اضطراب مطلب حرکت، جب اس کی حرکت زیادہ ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے آپس میں ٹکرا جائے۔ آپ نے سمندر کی موجوں کو دیکھا ہوگا کیسے تھپیڑے لیتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، تو وہی اسی کو اضطراب کہتے ہیں، بہت زیادہ ہلنا۔ تو یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے۔ اصطلاحی معنی جو ہے ما روی علی اوجہ مختلفہ متساویہ فی القوہ، جو کئی طریقوں سے مروی ہو، یعنی کئی سندوں سے مروی، مختلف طرق سے مروی، جو مختلف بھی ہوں اور قوت میں برابر بھی ہوں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ حدیث دوسری سندوں سے بھی آئی ہو، دوسرے طرق سے آئی ہو، اور ان کے اندر آپس میں زبردست ٹکراؤ ہو، سب ایک دوسرے کے مخالف زبردست ٹکراؤ، اور وہ ساری روایتیں قوت اور طاقت میں بھی برابر ہوں۔ اس اعتبار سے کہ ان مختلف حدیثوں میں آپ نہ تو جمع توفیق کی صورت پیدا کر پائیں، نہ تو آپ کمپرومائز کر پائیں، نہ ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دے پائیں، یعنی یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، راجح ہم اس کو لے لیتے ہیں، مرجوح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، طاقت قوت میں ساری حدیثیں برابر ہیں اور آپ کمپرومائز بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس پہ اضطراب کا حکم لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حدیث مضطرب ہے، یعنی کہ اس حدیث کے راویوں نے اس واقعے کو صحیح طور سے ضبط نہیں کیا، صحیح طریقے سے حفظ نہیں کیا اور صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پائے، ورنہ اتنا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ تو دو باتیں ہیں، جو حدیث کئی سندوں سے مروی ہو، مختلف سندوں سے، اور ان کے اندر زبردست اختلاف ہو اور وہ سب طاقت و قوت میں برابر ہوں، تو وہی مضطرب ہے۔ یعنی جو روایات قوت میں یکساں ہوں، طاقت میں برابر ہوں، اور دونوں کو جمع کرنا یا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ناممکن، یعنی دونوں کے بیچ کمپرومائز، یا کئی حدیثیں ہیں تو ان کے بیچ جمع اور تطبیق کی جیسے صورت نکالی جاتی ہے نا، کہ بھائی وہ اختلاف ختم کرنے کے لیے، تو وہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی اب کمپرومائز بھی ممکن نہ ہو، اور یہ اضطراب کبھی سند میں ہوگا اور کبھی متن میں ہوگا۔ یہ تو اس کی جگہ بتائی جا رہی ہے کہ اضطراب کہاں کہاں واقع ہوتا ہے۔ اضطراب کبھی کبھی سند میں واقع ہوتا ہے اور کبھی کبھی متن میں بھی واقع ہوتا ہے۔ تو جو روایتیں آپس میں مختلف ہیں
اور طاقت و قوت میں برابر ہیں، ان کے درمیان جمع توفیق کی صورت بھی ممکن نہیں ہے، اور کسی کو راجح مرجوح بھی آپ قرار نہیں دے سکتے، تو وہی روایت مضطرب۔ مثال دیکھیے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاۃ فقال ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ۔ اس کی سند دیکھیے، ترمذی عن شریک عن ابو حمزہ عن شعبی عن فاطمہ بن قیس، یعنی اور حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں مال میں، سمجھ رہے نا، جیسے آدمی صدقہ ودقہ دے۔ اچھا، وہی سند سیم یہاں دیکھیے، ترمذی عن شریک عن ابی حمزہ عن شعبی عن فاطمہ بنت قیس، کہہ رہے ہیں لیس فی المال حق سوى الزکاۃ، لیس فی المال حق سوى الزکاۃ، یعنی ایک دم اپوزٹ معنی ہو گیا۔ یہ مرفوعاً بیان کیا گیا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ اب یہاں پہ زبردست ٹکراؤ ہے، اور دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت و قوت میں دونوں سندیں سیم برابر ہیں۔ اب کس کو آپ راجح کہو گے، کس کو مرجوح کہو گے؟ اس میں جمع اور توفیق کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اپوزٹ معنی بالکل۔ ایک تو مال میں زکوٰۃ کے علاوہ حق ہے، اور دوسرے میں کہا جا رہا ہے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو ایسی روایت میں کون سا حکم لگتا ہے؟ مضطرب کا۔ علامہ عراقی نے کہا یہ اضطراب ہے، یہاں تعویل کا احتمال نہیں رہتا، یعنی یہاں پہ کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے راجح مرجوح کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ مضطرب کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس سے اس کے راویوں کے عدم ضبط کا احساس ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مضطرب حدیث کے ضعیف ہونے کا بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ راویوں نے اس حادثے کو، اس واقعے کو، اس روایت کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پائے، اسی لیے ان کے یہاں زبردست ٹکراؤ پایا جاتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے بتا رہا ہے، اور ہر ایک کی بات دوسرے کی بات سے ٹکرا رہی ہے، تو وہ عدم ضبط، یعنی اس کو وہ ڈھنگ سے گویا یاد نہیں کر سکے، یاد نہیں کر سکے۔ اب ایک اور قسم ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے مدرج۔ مدرج لغت میں مدرج یہ اسم مفعول ہے، ادرجہ، ادرجہ یدرجو، ادراج فہوا مدرج۔ مدرج کہتے ہیں، ادراج کہتے ہیں کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کرنا، گھسانا، شامل کرنا، تو یہ ادرجتوں سے یعنی کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، شامل کرنا، ملانا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، یہ ادراج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں ما غیر سیاق و اسنادہ، یعنی جس کی سند کا سیاق و سباق بدل دیا گیا ہو، یعنی جس کی سند میں کچھ تبدیلی کی گئی ہو، چینجنگ کی گئی ہو، یا او ادخل فی متنہ ما لیس منہ بلا فصل، یا متن حدیث میں کوئی ایسی چیز گھسائی گئی ہو، داخل کی گئی ہو، انسرٹ کی گئی ہو جو اس حدیث کا جز نہیں ہے، حدیث سے نہیں ہے، بلا فصل یعنی بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی حد فاصل کے۔ اب یہاں وہی ترجمہ دیکھ لیجیے آپ، جس کی سند میں تغیر کیا گیا، یعنی تغیر کیا گیا ہو، یعنی چینجنگ، یا اس حدیث کے متن میں کچھ اس طرح داخل کیا گیا ہو جو حدیث کی اصل میں نہ ہو، یعنی حدیث کا حصہ نہ ہو، اصلا وہ باہر سے، خارج سے کوئی چیز انسرٹ کیا گیا ہے، یعنی راوی نے کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی چیز اس میں داخل کر دیا ہے جو حدیث کا حصہ نہیں ہے، اور داخل کیے گئے الفاظ اور متن کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو، یعنی جو الفاظ داخل کیے گئے ہیں ان میں اور متن کے بیچ میں کوئی چیز حد فاصل نہ ہو، یعنی جس سے یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ چیز الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، نہیں، اس کو ایسے بیان کر دیا گیا ہو
کہ ایسا لگے کہ جیسے جو ہے وہ چیز اسی کا حصہ ہے، اسی کا حصہ۔ تو اب آئیے تعریف کی شرح دیکھتے ہیں۔ تقریباً باتیں آ چکی ہیں جس سے آپ تعریف سمجھ چکے ہیں۔ تھوڑی سی مزید وضاحت، تعریف کی شرح یہاں پہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ کبھی راوی حدیث کی سند میں تغیر کر دیتا ہے یا اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے جو ہے مدرج میں کہ سند میں کچھ وہ چینجنگ کر دیتا ہے، یا کبھی راوی حدیث کے الفاظ میں کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیتا ہے، بیچ میں وہ کچھ بولتا ہے، سامنے والا اس کو حدیث سمجھ لیتا ہے لیکن وہ حدیث وہ چیز نہیں ہوتی، اب سامنے والا اس کو حدیث بیان کر کے بتا دیتا ہے۔ حالانکہ جو محدث ہے جو بیچ میں کچھ بولتا ہے اس نے حدیث سمجھ کے نہیں بولا تھا، لیکن سامنے والے نے اسے حدیث سمجھ لیا، اب اس کو ایسے بیان کر دیا کہ جیسے لگ رہا ہے وہ حدیث ہی کا جز ہے یا ٹکڑا ہے، اور اس کو اس نے الگ نہیں کیا۔ اور حدیث کی اصل متن اور داخل کیے گئے الفاظ میں تمیز نہیں رہتی، یعنی جو اصل متن ہے، جو نبی کے الفاظ ہیں، جو حدیث کی متن اصل میں اوریجنل ہے، اور جو چیز داخل کی گئی ہے نا، دونوں کے اندر آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی آ جائے جس سے تمیز آدمی کر سکے اور دونوں کی پہچان کر سکے، تو وہی مدرج ہے۔ مدرج کا حکم علماء کا اجماع ہے کہ ادراج حرام ہے، صرف جائز وہ ہے جو کسی لفظ کی شرح کے لیے بیان کیا گیا ہو۔ اگر کسی لفظ کی شرح کے لیے، ایکسپلین کے لیے جو ہے، لیکن اس کو بھی بریکٹ میں ہونا چاہیے، یہ لگے کہ ہاں یہ ایکسپلین ہے، یہ راوی اس کی شرح کر رہا ہے، یہ اس کو نبی کی طرف منسوب نہ کرے، یا اس کو حدیث کی عبارت یا حدیث کا جملہ یا ٹکڑا بیان نہ کیا جائے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ادراج جو ہے نا، کبھی حدیث کے پہلے ٹکڑے میں ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے، کبھی جو ہے بیچ میں ہوتا ہے، اور کبھی اخیر میں ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، تو یہ اسبغ الوضوء، وضو مکمل کرو، اس لیے کہ ایڑی جو ہے اس کے لیے جہنم کی ویل ہے، اگر ایڑی تک پانی نہیں پہنچتا ہے، وہ بھیگتی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اسبغ الوضوء یہ ابو ہریرہ کا قول ہے۔ اب بعض راویوں نے اس کو ایسے ہی بیان کر دیا کہ جیسے وہ بھی نبی کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ دوسری روایتوں میں دیکھیے وضاحت ہے، اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للعقاب من النار، تو دوسری روایتوں میں فصل ہے کہ دیکھو وضو مکمل کرو، اس لیے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ویل للعقاب من النار۔ لیکن بعض روایتوں میں بعض جگہوں پہ ایسے ہی ہے، تو اس کو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی حدیث کا جز ہے یا اس متن حدیث کا کوئی ٹکڑا ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ مثال نہیں تھی، میں نے مثال دے دیا ہے، کئی مثالیں ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں ایک ہی مثال پہ اکتفا کر رہا ہوں، مثالیں کئی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آئیے دیکھتے ہیں مقلوب۔ مقلوب کیا ہے؟ مقلوب لغت میں یہ اسم مفعول ہے قلب سے۔ قلب کہتے ہیں کسی چیز کو بدلنا، الٹ پھیر کرنا، ہے نا؟ قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ جو دل ہے وہ بھی قلب ہے، اس لیے کہ یہ بدلتا بدلتا رہتا ہے، الٹ پھیر اس میں ہوتا رہتا ہے، ایک حالت پہ دل نہیں رہتا۔ تو یعنی کسی چیز کو اپنی شکل سے بگاڑنا یا تبدیل کرنا، تو قلب اصلاً الٹ پھیر کو کہتے ہیں، ادھر کا ادھر کر دیجئے، ادھر کا ادھر کر دیجئے، یہ قلب ہے، اور اسی سے ہے مقلوب، بدلا ہوا، الٹا ہوا، الٹ پھیر کیا ہوا، جو بھی کہہ لیجیے۔ اصطلاح میں جو ہے ما ابدل لفظه بآخر فی سندہ او متنہ بتقدیم او تاخیر ونحو، یعنی حدیث کی سند یا متن کا کوئی لفظ، ما ابدل لفظه، ہے نا، کسی اور لفظ سے تبدیل کرنا، ما ابدل لفظه بآخر فی سندہ، یعنی کسی اور لفظ سے بدل دیا جائے، جیسے تقدیم تاخیر کر کے یا کسی اور طریقے سے، یعنی کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے بدل دیا جائے، حدیث کی سند میں یا متن میں کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے چینج کر دیا جائے،
چاہے آگے پیچھے کر کے یا کسی اور طریقے سے. مثال کے طور پہ اگر سند کے اندر قلب ہوتا ہے, الٹ پھیر, تو جیسے آپ دیکھیے کعب بن مرہ ہے, اس کو کوئی راوی آئے اور مرہ بن کعب کر دے, تو دیکھیے تقدیم تاخیر ہو گیا نا, یہ ادھر چلے آیا اور یہ ادھر چلے گیا, تو ادھر کا ادھر کر دیجئے, ادھر کا ادھر کر دیجئے. یا سالم کے بجائے نافع بیان کرنا, جیسے نافع عن سالم عن عبداللہ بن عمر. اب آپ کیا کریے, آپ سالم کی جگہ پہ نافع کو کر دیجئے اور نافع کی جگہ پہ سالم کو کر دیجئے, یہ بھی وہی ہے, قلب ہی ہے. ایسے ہی جیسے حدیث کے اندر آیا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ والی حدیث, لمبی حدیث ہے, جو 7 لوگ جنہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی. تو اس میں جو ہے جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ, یعنی حتی لا تعلم جو ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, یہ صحیح ہے, یہی صحیح ہے. یعنی دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں کو پتا نہ ہو. یعنی رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها, ایک آدمی نے صدقہ دیا اس کو چھپایا. یہاں تک کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو پتا نہ چلے. بعض راویوں نے کیا کیا, بعض روایتوں میں الٹ دیا, چونکہ بھئی آدمی دیتا دائیں ہاتھ سے ہے نا, تو کچھ لوگوں نے اس کو الٹ دیا, یعنی حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ, یعنی جو بائیں ہاتھ نے دے دیا تو دائیں کو پتا نہیں, تو آپ شمال کی جگہ پہ یمین کر دیں گے تو الٹا ہو جائے گا اور وہ گڑبڑ ہو جائے گا معنی. تو یہی قلب ہے, اور بعض راویوں نے ایسا کیا ہے, سمجھ رہے نا. تو یہ قلب جو ہے نا بدلنا, الٹ پھیر کرنا, یہ جان بوجھ کر جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آئیے اس کا حکم تفصیل سے دیکھیے, پھر آپ کو سمجھ میں بات آئے گی. اگر قلب یعنی چینجنگ, تبدیلی لوگوں کو حیرت اور تعجب میں ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے حدیث لینا شروع کریں, تو یہ ناجائز ہے. کچھ لوگ لوگوں کو چونکانے کے لیے, تعجب میں ڈالنے کے لیے, حیرت میں ڈالنے کے لیے ادھر کا ادھر, تو ایسا کرنا موضوع راویوں کے کام میں سے ہے. یعنی موضوع بولے تو جو ضعیف حدیثیں کرتے ہیں جو راوی, یا وضاع کہہ لیجیے, یہ راویوں کے کام میں سے ہے, سمجھ رہے نا. تو ایسا جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنا ناجائز ہے, اور لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے تو بالکل یہ خیانت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ راوی کو امتحان کی غرض سے ہوتا کہ اس کا حفظ اور اس کی اہلیت کا جائزہ لیا جا سکے تو یہ جائز ہے. جیسے کسی کے حفظ کا آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اس کا حافظہ مضبوط ہے یا کہ نہیں, جیسے کہ اہل بغداد نے کیا کیا, حضرت امام بخاری کا جو ہے امتحان لیا, 100 حدیثیں بانٹ دی 10 لوگوں پر, اور سب کی سند متن چینج کر کے رکھ دیا, اس کا ادھر ملا دیا, اس کا ادھر ملا دیا, اور سب سے کہا کہ امام بخاری پہ اپنی اپنی حدیثیں پیش کرو. جب حدیثیں پیش کی گئیں تو امام بخاری ایسا لگ رہا ہے کہ ان حدیثوں کو جانتے بھی نہیں. تو جو لوگ کم پڑھے لکھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ارے یہ تو کیسے محدث ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا. لیکن جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ امام بخاری اس کو بھانپ گئے ہیں. اس کے بعد ان ساری حدیثوں کو, ان 100 حدیثوں کو اصل سند اور متن کے ساتھ بیان کر دیا کہ پہلی حدیث جو تم نے بیان کی اس کی سند یہ ہے, اس کے ساتھ متن یہ ہے, دوسری حدیث کی سند یہ ہے, متن یہ ہے. تو غضب کا حافظہ. تو اس طریقے سے کچھ لوگوں نے کیا ہے, بعض محدثین نے ایک دوسرے کی حفظ کا جائزہ لینے کے لیے کہ دیکھوں یہ پکڑ پاتا ہے کہ نہیں, تھوڑا سا چینج کر کے دیکھوں یہ بھانپ پاتا ہے کہ نہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ جائز ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی اس قلب کی خبر دوسروں کو دی جائے, یعنی وہ چینجنگ کی خبر. ورنہ کیا ہوگا, جو حاضرین مجلس ہیں جو نہیں جان سکے ہیں کہ سامنے والے کا ارادہ کیا ہے, تو وہ ایسے جا کر کے بیان کریں گے بعد میں, تو دوسروں کو دھوکا ہوگا اور غلط فہمی ہوگی, ہے نا. تو بتا دیا جائے کہ بھائی اصل یہ ہے, اور ان کا امتحان لینے کے لیے دراصل ہم نے ایسا کیا تھا, تاکہ سننے والے دھوکے میں نہ رہیں. تیسری چیز, اگر قلب جو ہے یہ ایسا, اگر یہ غلطی سے ایسا سرزد ہوا
یعنی کسی سے غلطی سے الٹ دیا کسی نے تو ایسا کرنے والا معذور ہوگا، یعنی اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو سب سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس سے ایسا بار بار ہوتا ہے تو اس سے اس کا ضبط داغدار بنے گا، یعنی حافظہ اس کا خراب مانا جائے گا اور یہ ضعیف بن جائے گا۔ یعنی اگر بار بار آدمی غلطی کرتا ہے، ادھر کا ادھر کر دیتا ہے، ادھر کا ادھر کر دیتا ہے، سمجھ رہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضبط اور اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کثرت سے اگر یہ چیز ہونے لگے تو پھر یہ عیبدار ہو جائے، اس کو بنا دے گی اور وہ راوی ضعیف میں شمار ہونے لگے گا۔ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایک اور قسم ہے المصحف، یہ تصحیف سے ہے۔ ما صحف وغیر فیہ الکلمہ الی غیر ما رواہ الثقات لفظا او معنی۔ آگے تعریف آ رہی ہے پھر وہی، اس لیے پہلے ہم لغوی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اصطلاحی تعریف یہاں پہ مقرر ہو گئی ہے، آ رہی ہے آگے۔ تو لغوی یہ اس میں مفعول ہے صحف یصحف، تصحیف سے، تصحیف سے یعنی صحیفہ مراد لکھا ہوا مواد۔ جو صحیفہ بولتے ہیں نا، کوئی چیز کہیں دفتر میں یا کسی ورق پہ کوئی چیز لکھی گئی ہے تو وہ صحیفہ ہے۔ اچھا، تو تصحیف سے یعنی صحیفے کی قرأت میں غلطی کرنا۔ تو تصحیف کیا ہے؟ کوئی صحیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے دفتر میں، ہے نا، حدیث وغیرہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو جب قرأت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس میں غلطی کر رہے ہیں، تو الٹ پھیر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ عبد القدوس شامی ایک راوی ہے، اس نے جب سند پڑھی سوید ابن عقالہ، سوید ابن عقالہ، حالانکہ وہ راوی ہے سوید ابن غفلہ، تو اس نے کیا کیا؟ اس میں تصحیف کر دی، غلط پڑھا، اس لیے کہ وہ نحو صرف عبد القدوس شامی نحو صرف نہیں جانتا تھا۔ اب کوئی نحو صرف نہیں جانے گا تو کیسے پڑھے گا حدیثوں کو؟ سند کیسے پڑھے گا؟ تو آئیے ایک اور بھی اس کی مثال بہت اچھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے اصطلاحی معنی دیکھ لیجیے۔ ما صحف وغیر فیہ الکلمہ الی غیر ما رواہ الثقات لفظا او معنی، یعنی حدیث کے کسی کلمے کو اس سے بدل دینا جس طرح ثقہ راویوں نے لفظی یا معنوی طور پر بیان نہ کیا، یعنی حدیث میں کسی کلمے کو اس طرح بدل دینا کہ اس طرح ثقہ راویوں نے اسے لفظاً یا معنن بیان نہیں کیا، یعنی وہ اس طرز پہ ہے ہی نہیں، اس کو اس طرز سے الٹ دینا، اس کو الٹ دینا، تصحیف کر دینا۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا سند میں تصحیف کی مثال، کہ راوی کا نام کچھ ہے اور اس نے پڑھا کچھ۔ متن میں بھی لوگ تصحیف کرتے ہیں، جو کلمہ ہوتا کچھ ہے اور اس کو اس کے طرز سے بدل دیتے ہیں، جو ثقہ راویوں نے مراد ہی نہیں لیا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا، یعنی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ذی روح کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ جیسے کسی پرندے کو آپ بٹھا کر کے اور نشانہ سادھیے اور اس کو گولی سے، بندوق سے یا کسی چیز سے ماریے کہ آپ کا نشانہ درست ہو جائے، بیچارے کی جان جا رہی ہے، آپ نشانہ درست کر رہے ہیں۔ تو اسی کو عبد القدوس نے جب پڑھا تو جو ہے اس نے کیا پڑھا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح عرضا۔ اب آپ سوچئے، روح کو اس نے روح پڑھا اور غرضن کو اس نے عرضن پڑھا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا نحو صرف گرامر، تو کلمہ ہوتا کچھ ہے، اس کو راوی عام طور پہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو بہت زیادہ علم نہیں ہوتا، جو غبی اور اس طریقے سے کند ذہن ہوتے ہیں، تو عام طور پہ وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ایسے راوی کا حکم جس سے تصحیف واقع ہوتی ہو۔ اب دیکھیے، تصحیف اگر کبھی کبھار نادر اوقات میں ایسا ہوا ہو، یعنی کبھی کبھی، تو اس سے اس کا ضبط متاثر نہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی غلطی ہے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، کیونکہ معمولی غلطیوں سے بہت کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار تصحیف ہو گئی ہو چینجنگ اس طریقے سے، تو کبھی کبھی تو سب سے غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جو ہے یہ کثرت سے ہوا ہو تو اس سے اس کا ضبط متاثر ضرور ہوگا، لیکن اگر آدمی کثرت سے یہی چیز کرنے لگ جائے اور اس کے ضبط کے خفیف ہونے کی دلیل ہے، خفیف مطلب ہلکا، گویا اس کا حافظہ صحیح
نہیں ہے یا وہ بہت زیادہ جانکار نہیں ہے گرامر کا، قواعد کا، نحو صرف کا، اصول حدیث کا، تبھی وہ اس قدر تصحیف کر رہا ہے، چینجنگ کر رہا ہے، تبدیلی کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک اور تقسیم شروع ہو رہی ہے حدیث ضعیف کی، اور وہ ہے مخالفت کے اعتبار سے۔ مخالفت کی وجہ سے اگر جو ہے حدیث ضعیف ہو رہی ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مخالفت کی وجہ سے ضعیف کی قسمیں، مخالفت کی وجہ سے ضعیف اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے کوئی راوی کسی راوی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے ضعیف کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الشاذ، نمبر 2 المنکر۔ شاذ کیا ہے؟ ہوا ما رواہ المقبول مخالفا لمن ہوا اولا منہ، جس میں مقبول راوی اپنے سے اولا اور بہتر کی مخالفت کرے۔ یہ حافظ ابن حجر کی تعریف ہے، یہی زیادہ راجح ہے، اور عام طور پہ جو کتابوں میں تعریف بتائی جاتی ہے زیادہ تر وہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ما رواہ الثقہ مخالفا لمن ہوا اوثق منہ، جس میں ثقہ راوی اپنے سے اوثق یعنی زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے۔ لیکن جب آپ ثقہ بول دیں گے تو نیچے والا جو صدوق ہے وہ نہیں آئے گا، تو اسی لیے حافظ ابن حجر نے جو تعریف کی مقبول، اس میں صدوق بھی ثقہ بھی سب آ جائیں گے۔ تو جس میں مقبول راوی یا ثقہ ہی کہہ لیجئے اپنے سے زیادہ اولا یا اوثق کی مخالفت کرے وہ شاذ ہے۔ تو دیکھیں مخالفت یہاں بھی ہے، لیکن یہاں مقبول راوی کر رہا ہے اپنے سے زیادہ اولا کی، یعنی کوئی راوی مقبول ہے لیکن اپنے سے زیادہ جو مضبوط حافظے والے یا اپنے سے زیادہ پرفیکٹ والے کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے اپنی روایت میں۔ اور منکر میں کیا ہوتا ہے؟ مخالفت یہاں بھی ہوتی ہے لیکن فرق ہے، ما رواہ الضعیف مخالفا للثقہ، جس میں ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، یعنی مخالفت کرنے والا ضعیف ہے اور جس کی مخالفت کرتا ہے وہ ثقہ ہے۔ تو منکر کی اب یہاں پہ تھوڑا تفصیلی تعریف آ رہی ہے۔ منکر یہ اسم مفعول ہے انکار سے، انکر انکار، یہ اقرار کی ضد ہے۔ تو منکر یہ انکار سے ہے اور یہ اقرار کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ ہے۔ اصطلاح میں اس کی دو تعریفیں بیان کی گئی۔ اول وہ حدیث جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس کا غلط بہت زیادہ ہو، یعنی ایسا راوی جو بہت زیادہ غلطی کرتا ہو، یعنی کثیر الغلط ہو، اور جس کی غفلت کثرت سے ہو، یعنی کثیر الغلط ہو یا فاحش الغلط کہہ لیجیے، اس کو فاحش الغلط کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ غلطی کرتا، اور کثیر الغفلہ یعنی بہت زیادہ غفلت یعنی کا شکار ہو، یعنی مغفل ہے، یعنی اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، پتہ ہی نہیں رہتا، اور جس کا فسق ظاہر ہوا ہو اور وہ اکیلا بھی ہے، یعنی اس کو بیان کرنے میں۔ تو دوسری تعریف وہ جس کو ضعیف راوی نے ثقہ راوی کے خلاف روایت کی ہو، یہی زیادہ مشہور تعریف ہے منکر، جس میں ضعیف راوی نے ثقہ کی مخالفت کی ہو۔ ابن حجر نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو آپ خلاصہ اتنا یاد رکھیں، ثقہ میں مقبول راوی اپنے سے اولا کی مخالفت کرتا ہے، اور منکر میں ضعیف راوی اپنے سے جو ہے یا ثقہ کی مخالفت کرتا ہے۔ ضعیف راوی کس کی مخالفت کرتا ہے؟ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیسے آپ سمجھیں گے؟ دونوں میں فرق بہت آسان ہے۔ دیکھیے شاذ اور منکر میں یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ایک چیز میں اور ایک چیز میں جدا ہو جاتی ہیں۔ جمع کہاں ہوتی ہیں؟ مخالفت کی شرط میں، دونوں میں مخالفت ہے، اور کہاں جدا ہوتی ہیں کہ شاذ کا راوی جو ہوتا ہے مقبول ہوتا ہے یا ثقہ ہوتا ہے، اور منکر کا راوی جو ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو شاذ اور منکر میں فرق دیکھیے، شاذ کا راوی مقبول ہوگا اور اپنے سے اولا یعنی مرتبے میں جو اعلیٰ ہے اس کی مخالفت کرے گا، اور منکر کا راوی ضعیف ہوگا اور ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ تو دونوں ایک شرط میں جمع ہوتے ہیں اور ایک شرط میں جدا ہو جاتے ہیں۔ کون سی شرط میں جمع ہوتے ہیں؟ مخالفت کی شرط میں، دونوں میں مخالفت ہے، اور جدا کہاں ہوتے ہیں؟ شاذ کا راوی مقبول ہوتا ہے اور منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے۔ پہلی تعریف کی مثال دیکھیے، نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، عن ابی زکیر یحییٰ بن محمد بن قیس عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ مرفوعا کلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب الشیطان۔
یعنی بلح کھجور جو ہے، گدر کھجور کو کہتے ہیں، اس کو سوکھی کھجور کے ساتھ کھاؤ، اس لیے کہ ابن آدم جب اسے کھاتا ہے تو شیطان غصہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث منکر ہے ابو زکیر کے تفرد کی وجہ سے، اور اس درجے کا بھی نہیں ہے کہ اس کا تفرد مضر نہ ہو۔ یہاں پہ جو ابو زکیر راوی ہے نا، یہ جو ہے اس درجے کا نہیں ہے، ایک تو یہ منفرد ہے، اور دوسرے اس کا حافظہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم جو ہے قابل اعتبار مانیں، یعنی کہ یہ اس کا حافظہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو قابل اعتبار مانا جائے، اس وجہ سے جو ہے اسے کہہ دیا گیا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اور دوسری تعریف کی مثال دیکھیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وحج البیت وصام وقر الضیف دخل الجنہ، یعنی جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دیا، بیت اللہ کا حج کیا، روزہ رکھا، مہمان نوازی کی، وہ جنت میں گیا۔ ابو حاتم نے کہا یہ منکر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دیگر فقہ راویوں نے اس کو ابو اسحاق سے موقوف لایا ہے اور وہ معروف ہے۔ یعنی یہ روایت جو ہے نا، اس کی سند یہاں پہ اصل میں پوری نہیں دی گئی ہے، یہاں پہ جو ہے یہ روایت جو ہے اس کو موقوفاً بھی بیان کیا گیا ہے اور مرفوعاً بھی۔ تو یہ جو ابو اسحاق اس کی سند میں آئے ہیں، اور یہ روایت جو ہے جو نبی کا قول جس میں بیان کیا گیا ہے مرفوعاً، سمجھ رہے نا، اس کو منکر کہا گیا ہے۔ اور یہ جو موقوف ہے، جس میں یہ جو ہے موقوف ہے، یعنی صحابی کا قول جس میں بتایا گیا ہے، یہ جو ہے معروف ہے، یعنی چونکہ معروف یہ منکر کے مقابلے میں ہے۔ جب وہ روایت جس کا راوی مخالفت کرتا ہے، ضعیف راوی دوسرے، تو اس کی روایت تو منکر ہو گئی، لیکن سامنے والی روایت جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، معروف ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ جو ہے ثقہ راویوں نے اس کو موقوفاً بیان کیا ہے ابو اسحاق سے، سمجھ رہے نا، اور جس نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے نا، وہ گویا منکر ہے، اس لیے کہ اس نے مخالفت کی ہے ثقہ راویوں کی۔ تو یہاں پہ ثقہ راویوں کی مخالفت کی وجہ سے جو مرفوع روایت ہے وہ منکر ہے، اور جو موقوف ہے وہی صحیح اور وہی معروف ہے۔ اور معروف میں آپ کو بتا دوں جو ہے یہ منکر کے مقابلے میں ہے۔ اب منکر کا درجہ، منکر یہ مردود کی اقسام میں سے ہے، منکر یہ مردود کی اقسام میں سے ہے، اور یہ ضعیف جداً ہے، جس کا سبب اس کی دونوں تعریفوں میں مذکور ہے۔ تو منکر حدیث جو ہوتی ہے مردود کی قسم میں، اور یہ ضعیف جداً ہے، بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے، چونکہ اس کا سبب اس کی دونوں تعریفوں میں مذکور ہے۔ چونکہ ایک تو ضعیف راوی ہے، ایک تو ضعیف ہے، دوسرے مخالفت بھی کر رہا ہے، یا منفرد ہے، اکیلا ہے، یعنی اور اس کے بعد وہ حافظہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، اور یا فسق کا ظہور ہوا ہے، یا جو ہے وہ کثیر الغفلہ ہے، فاحش الغلط ہے، تو خرابی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو ضعیف ہے، دوسرے مخالفت کر رہا ہے، یا اکیلا ہے اور اس کے باوجود بھی حافظہ صحیح نہیں ہے اور کثیر الغفلہ ہے، تو دونوں تعریفوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ریجیکٹ قسموں میں سے ہے۔ منکر جو حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف جداً بہتری کہنی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے معروف کی تعریف بتا رہے ہیں کہ معروف کیا ہے۔ معروف دیکھ لیجئے، حالانکہ معروف یہ جو ہم مردود کی قسمیں پڑھ رہے ہیں اس کی قسم نہیں ہے، معروف تو صحیح حدیث ہو گئی نا، لیکن چونکہ معروف یہ اپوزٹ ہے منکر کی، اس لیے لگے ہاتھوں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی مفعول سے عرفہ سے ہے، کسی چیز کو پہچاننا جیسے، تو اسی سے معروف ہے۔ اور اصطلاح میں جس کو ثقہ نے ضعیف کی مخالف روایت کیا، یعنی ثقہ نے ضعیف کی مخالفت کی، تو ظاہر سی بات ہے اگر ثقہ ضعیف کی مخالفت کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور وہ حدیث کو لے لیا جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ منکر کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، بلکہ ابن حجر نے منکر کی جو تعریف کی ہے بالکل اس کی ضد ہے۔ تو اس وجہ سے معروف کو بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ منکر کی ضد ہے، ورنہ ہم مردود کی قسمیں پڑھ رہے ہیں تو یہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اس کی مثال منکر کی اس دوسری مثال میں ہے جس کے بارے میں آیا ہے
کہ ثقات نے اس کو ابن اسحاق کے طریق سے موقوف بیان کیا ہے وہی معروف ہے. یعنی معروف کی مثال وہ حدیث جو پیچھے ہم نے پڑھی جس کو ثقہ راویوں نے موقوفاً بیان کیا یعنی صحابی کا قول وہ معروف ہے. بقیہ جو مرفوع حدیث ہے وہ منکر ہے. تو مثال وہی ہے جو پیچھے ابھی جسٹ آپ مثال پڑھ کے آئے ہیں وہی مثال یہاں بھی چلے گی. بس جو معروف حدیث ہے وہ منکر کی ہے اور ثقہ راویوں نے چونکہ اس میں موقوفاً اس کو بیان کیا ہے اس لیے وہ معروف کی مثال ہے. تو اب ہم یہیں پہ رکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے کسی اور قسم کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تب تک کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات کے لیے, ہم اپنے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اکیڈمی کے ذمہ داران کو سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے صحت عافیت سے نوازے. آمین. وما توفیقی الا باللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.